بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کل یا پرسوں ممکن ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر آ جائے۔ اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بے شمار طریقے سے رہتی ہے، اس رحمت کے مستحق بنے اور کثرت سے ہم عبادت کے اندر مشغول ہونے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے میں کچھ رمضان کے مسائل کو بیان کروں گا چھوٹی چھوٹی کلپ کے ذریعے سے، تاکہ لوگ جو ہے اس پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ چنانچہ معجم طبرانی للکبیر کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس عبادت سے انسان کو ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محدثین نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار۔ یہ معجم طبرانی للکبیر کے اندر ہے، حدیث نمبر 8386 نمبر کی، اور الترغیب للمنذری کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 50 پر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبلہ۔ اس روایت کو الترغیب للمنذری کے اندر بیان کیا، دوسری جلد صفحہ نمبر 55 پر، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، 5ویں جلد 583 صفحے پر، حدیث نمبر 3424۔ ترجمہ ہے، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی ہے ان کی نگرانی کرے، تو اس کے لیے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ روزہ گزشتہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو جو ہے روزے کے اندر جس طریقے سے روزہ رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، غیبت، بہتان، چغل خوری، لغویات سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچ کر کے ہم عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تاکہ لغویات اور فضولیات سے بچا جا سکے اور ہمارا روزہ جو ہے صحیح طریقے سے قبول ہو۔ اس کو اگر اردو کتاب میں دیکھنا ہے تو پھر کتاب المسائل کی جو دوسری جلد ہے اس کے صفحہ نمبر 144 اور 145 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔